ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ دعائے تجیل سرکار حجت دوران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا محمد و آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدینی وشرفنا ذریت رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما كنا لا نهتدي لولا ان هدانا الله فافضل الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام عین المعدۃ طیبۃ طاہرۃ صافیۃ قادۃ محمد وعلى آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفوۃ والسعادۃ والسیادہ ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومقصرین فی درجات علوہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، اجازت ہے جی میں بات شروع کروں؟ میرے بھائیوں، اللہ کا نواب صاحب میں پہلا خطاب ہے اور آپ میری شکل سے اور ذات سے آشنا نہیں ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں ہماری آشنائی اس زمین کے شجروں کے اعتبار سے نہیں ہوتی، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی عالم الست میں ولایت علی کے اقرار سے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، ولایت والے بیٹھے ہو، 18 جیٹھ میں 18 جیٹھ کا حق ادا کرنے والے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میرا مالک میرا پیر علی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے ذکر کرنے والوں میں سے ان کی ذات اور حیثیت مت دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ وہ میری کتنی نمک حلالی کرتا ہے۔ غور ہے بھائی؟ آج پوری کائنات میں ذکر علی ہو رہا ہے، علی کے بارے میں جھگڑے ہیں، علی کے بارے میں اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے علی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے علی بندہ ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، آپ کا چھوٹا سا خادم ہوں، نوکر ہوں، ایک ایک حرف کا ضامن ہوں، لفظوں کا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی جس بات کا میرے مولا علی نے اس حقیر کو مشاہدہ نہ دیا ہو۔ اور کہیں دور سے نہیں آیا، نیاز بیگ سے میرا تعلق ہے کہ ایک تقریر کرنے کے بعد بھاگ نہیں جاؤں گا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک ایک حرف کا ضامن ہوں۔ علی کو اس دور میں بھونکنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کے فضائل کے حرصار سے بھاگ جانا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہے بھائی جان، آج کائنات کا ملا سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھ کے خود کو مولوی کہے لیکن بھونکے علی کی ولایت پر۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے اسی کا نام ہے جس میں حب علی کی خوشبو ہو۔ غور ہے بھائی جان؟ ہاں،
یا عالم شوشال، ورنہ علم ابلیس سے زیادہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے. بے شک سمجھدار بندے بیٹھے ہو بھائی جان. لاہور والوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لفظوں کے پس پردہ چھپے ہوئے اسرار کو ڈھونڈنا لاہوریوں کا کام ہے. اور ہے بھائی جان. بھائی علم وہ ہے جس میں علی کی ولایت کی خوشبو ہو. بے شک بے شک. دین وہ ہے جس میں علی کی ولایت کے اسرار ہوں. آج کچھ بندے کہتے ہیں نماز علی کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے. میں کہتا ہوں قرآن سر پہ رکھ اور مجھے اتنا بتا، جو اللہ محبوب کو محبوب بنا کے، زمین میں رسول بنا کے، مدینے کی گلیوں کو اس کی نالین سے شرف دے کے، اتنے فضائل محمد کو دے کے، آج اللہ نے لہجہ کیوں بدل دیا کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا. جملہ ذرا سن کے داد دینا. ارے تو 2 ٹکے کا نماز پڑھنے والا کیا چیز ہے؟ کائنات میں نبیوں کا سردار بھی اگر علی کی ولایت نہ پہنچائے رسالت نہیں بچتی. تو کیا چیز؟ اللہ اکبر. اور ہے یا علی مشکل کشا علی علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حسین بار میرے یا علی. غور ہے بھائی جان. جی علامہ صاحب. یا علی. میرے بھائیو، علی کی ولایت جو ہے وہ علی کی نہیں ہے. اب میں بڑے آرام سے آپ کو سناؤں گا، تھکنا نہیں ہے آپ نے. جانتا ہوں 18 جیٹھ کی بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن جانتے ہیں علی والا کون ہوتا ہے؟ جس پر عالم تباہ کا اثر نہ ہو. ہاں، علی والا اسے کہتے ہیں جس پر عالم تباہ کا اثر نہ ہو. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. عالم تباہ علی والوں پر اثر انداز ہوتا ہی نہیں. ابو ذر غفاری نے کسی کا قرض دینا تھا، اور جس کا دینا تھا اس نے ابو ذر کو بڑا تنگ کیا. علی کے پاس آ کے کہا مولا بندے نے بڑا تنگ کیا ہے، تھوڑی سی مدد فرمائیں. کہا ابو ذر تو اسی لیے ایک درجہ کم ہے. علی کی حب کی موجودگی میں اتنا پریشان. ہمیں تنگ نہ کر، فلاں جگہ پہ جا، پتھروں کو پکڑ کے علی کہتا ہے سونے کے ہو جاؤ. غور ہے. اور جو پتھروں کی جنس بدل دے، علی نے نہیں بدلی، ابو ذر نے بدلی. اور جس کے نوکر پتھروں کی جنس بدل دے، تجھے کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. علی تو خود فرماتے ہیں ان امرنا سرا وسر سرا وسر مستسرا وسر لا يفید الا سرا وسر مقناع بالسرا. لاہور والوں بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہو کہ پتہ نہیں کون پڑھ رہا ہے. غور سے دیکھ، سلیمان مزاج پڑھ رہا ہے. اور میرا جملہ ذرا غور سے سننا. تو علی کو ڈھونڈ رہا ہے. علی نے اپنا تعارف یوں کروایا ہے. علی کہتے ہیں ان امرنا سرا. علی کہتے ہیں میں ایک راز ہوں. اور جسے علی خود راز رکھے تو کون ہوتا ہے کھولنے والا؟ پریشان ہو گئے بھائی جان. غور ہے نا. ان امرنا سرا، میں ایک راز ہوں. پھر راز نہیں، سرن سرا، کسی راز کا راز ہوں. نہیں، کچھ بندے جو نہیں بولتے، اس وقت حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، مصنف جناب محمد بن حسن الصفار. اور یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، تیرے 11ویں شہنشاہ کا صحابی ہے. جس بندے کو شک ہو میرے گھر میں آ جانا، مجلس کے بعد آ جانا، دکھا دوں گا. فرماتے ان امرنا سرا، میں علی ایک راز ہوں. وسرن سرا، صرف راز نہیں. اب ذرا جا کے بیٹھنا یار، کسی راز کا راز ہوں. پھر فرمایا وسرن مستسرا، میں علی ایسا راز ہوں جس سے کسی فاطمی راز نے چھپا رکھا ہے. واہ 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 واہ، مولا آپ کی معرفت کو سلامت رکھیں. پھر فرمایا جی
بھائی جان میری تقریر پوری ہونے دیں، آپ کو پوری کتاب آپ کے حوالے آپ کے ہاتھ میں دوں گا، بعد میں میرے پاس آپ ضرور آئیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ، آپ کو مولا سلامت رکھیں، ایک صلوات پڑھیے گا۔ عزیز من، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میرا تو آج پہلا خطاب ہے، اور پہلے خطاب میں بھی میں نے تو ابھی نوکری شروع بھی نہیں کی، سچ پوچھو تو ابھی دیکھ رہا ہوں پڑھنا کیا ہے، غور ہے جی۔ اب تھوڑی سی آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے، کیونکہ میں پیٹے تو رکھتا نہیں کہ ایک لفظ زبان سے نکلے اور یہاں پہ ہجوم جو ہے وہ چھت کے ساتھ لگ جائے۔ بڑی توجہ بھائی جان، آپ سب کا خادم ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سنیے گا۔ اِنَّا أَمْرُنَا سِرًّا وَسِرًّا سِرًّا، میں ایک راز ہوں، راز کا راز ہوں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، چونکہ حدیث کے اوپر جب حدیث آتی ہے تو مضمون مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی، بڑی غور سے حضور فرماتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں جانتا مگر میں محمد جانتا ہوں اور علی جانتا ہے۔ اور آج توحید کے ٹھیکیدار بننے والوں ذرا سر اٹھانا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، میں محمد جانتا ہوں، علی جانتا ہے۔ ما عرفانی، مجھ محمد کو بھی کوئی نہیں جانتا، الا اللہ و علی، اللہ جانتا ہے، علی جانتا ہے۔ اب مولوی چاہتا تھا محمد یہاں پہ خاموش ہو جاتے، حضور رکے نہیں، حضور نے کہا ما عرف علی، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا، الا اللہ و انا، یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ علاقہ نواب صاحب کے اس پنڈال میں بیٹھ کر ذکر علی کی تجلیات کا مظاہرہ کرنے والوں، آج میں فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں، تو جتنا بھی علم بتا دے، جتنے بھی فضائل علی سنا دے، علی کے یہ فضائل علی کی جوتیوں کے نیچے ہیں، زمانہ علی کو پہچان ہی نہیں سکا۔ حضور کا یہ کہنا علی کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ ثابت کرتا ہے کائنات کا کوئی بھی بندہ جب بھی دعویٰ کرے گا کہ میں علی کو جان گیا، اس کے دعوے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ اللہ ہونے کا دعوے دار ہے یا محمد ہونے کا۔ اللہ اکبر، غور ہے میرے بھائی جان؟ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، یا علی مشکل کشا۔ یا علی مشکل کشا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے بھائی آپ کی خیر، یا علی مشرق کشا علی۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، علی کو کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے، غور ہے نا سب کی؟ بھائی جب علی کو کوئی جانتا ہی نہیں تو ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ باتوں میں اسرار چھپے ہوتے ہیں اور اسرار میں شخصیت چھپی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان اپنے کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور بھائی میرے جیسا بندہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا علی تو پھر علی ہے، غور ہے جی؟ علی کو کوئی نہیں جانتا۔ علی کے دو باتیں ہیں، سنیے گا، ایک فضائل ہوتے ہیں، پھر سے آپ کی دعا لینے کے لیے، ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک ہوتے ہیں اسرار۔ علی فرماتے ہیں کہ وَظَاهَرِ إِمَامَتِ وَبَاطَنِيَ الْغَيْبِ لَا يُدْرِكُ۔ علی فرماتے ہیں میرا ظاہر امامت ہے، توجہ نہیں ہے آپ کی بھائی جان، میرا ظاہر امامت ہے۔ اب جس کا ظاہر امام ہو، میں علی کے باطن کی بات نہیں کر رہا لاہور والوں، علی فرماتے ہیں وَظَاهَرِ إِمَامَةً، میرا ظاہر امامت ہے، اور پھر امامت بھی جزوی نہیں، کلی۔ اوئے ہوئے ہوئے یار، یہاں میری ملت کے بچہ بھی جانتا ہے، ہر روز امام زمانہ کو سلام کرتے ہو، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ اے جنوں اور انسانوں کے امام، تجھ پر میرا سلام۔
इमाम का नायब शौक से बन, बीच में जुमला ले ले, इमाम का नायब शौक से बन, लेकिन इतना समझ ले इमाम सिर्फ इंसानों का नहीं है, जिन्नों का भी है। जो इमाम का नायब बने उसे साबित करना पड़ेगा कि वो जिन्नों पर भी हक के तसर्रुफ रखता है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, बड़े समझदार बंदे बैठे हो यार। और है ना इमामुल इंस वल जान, मेरा ज़ाहिर इमामत है, व बातनी अल गैब ला युद्रिक, मेरा बातन गैब है, ला युद्रिक। और समझते युद्रिक क्या है? लफ्ज़ इदराक से युद्रिक। और मैं आपका छोटा सा खादिम हूँ, तालिब इल्म हूँ, शायद कोई हिकमत होगी, मशीयत होगी कि इदराक का सही माना नहीं बताया जाता। ऐसा नहीं है कि उलमा जानते नहीं, माज़अल्लाह जानते हैं। सच्ची बात बताएं तो आपसे डर ही बड़ा लगता है कि कोई बंदा बात को तोड़ मरोड़ के पेश ना कर दे। गौर है ना, इदराक का मतलब जानना नहीं होता। गौर है, इल्म का मतलब है जानना, इरफान का मतलब है किसी की हकीकत को जानना। अब ज़रा आपकी तवज्जो, इदराक कहते हैं इस कदर जानना कि उसको पा लिया जाए। जब अल्लाह कहते हैं ना वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, इसका मतलब ये नहीं तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है, क्योंकि लैलतुल कद्र है हिजाब सैयदा। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम पाना भी चाहो, हिजाब सैयदा को नहीं पा सकते। ओए होए होए, और है जी। अब जरा इसका मानी सुनिए, अली फरमाते हैं वह ज़ाहरी इमामतन, मेरा ज़ाहिर इमामत है, वह बातनी अल गैब, तवज्जो चाहता हूँ, मेरा बातन ऐसा गैब है, ऐसा गैब है, तवज्जो मेरी जनाब, मेरा बातन ऐसा गैब है, ला युद्रिक। तुम जितने भी इल्म के परिंदों से सफर करो, जितनी भी परवाज करो, 20 साल नहीं 1000 हौज़े इल्मिया में इल्म हासिल करो, ला युद्रिक। अली कहते तू मेरा बातन को नहीं पा सकता। ओए होए होए, और है जी, मौला आपकी खैर करें, आप सलामत रहो। या भाईजान, बात फैल ना जाए इसलिए बात को छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने हज़ारों का मजमा है और एक एक चेहरे को देखना पड़ता है। नीचे बैठ के ऊपर वाले को फतवा लगाना बड़ा आसान काम है, यहाँ बैठ के बोलना मुश्किल काम है। और किसी ने मौला से पूछा, मौला दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है? कहा हमारे फ़ज़ाइल पढ़ना। आए हाय, नहीं नहीं, दलील 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 सुनिए, दलील कुरान से, दलील कुरान से। कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लम कौन है? मेरा आका रसूल। कायनात का सबसे बड़ा अलामा मेरा रसूल है। जब हजूर ने कहा ना, अल्लाह ने आयत भेजी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, हमने जो तुझ पर नाज़िल किया है पहुँचा दे। पता चला अली पैदा नहीं नाज़िल होता है। समझदार बैठे हो यार। हाँ, हमने जो तुझ पर नाज़िल किया पहुँचा दे। आगे अल्लाह एक छोटी दे रहा था, वह यासिमुका मिनन नास, मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। यार हाथ जोड़ के एक मिन्नत है, अल्लाह ने जब कहा था इनसे कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तो नहीं कहा कि मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। जब कहा इनसे कहो पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब नहीं कहा मैं तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। नमाज पढ़वाई, लोगों का डर नहीं। हज करवाया, लोगों का डर नहीं। रोज़े रखवाए, लोगों का डर नहीं। ये अली की दफ़ा अल्लाह क्यों कह रहा है तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा? क्योंकि अली के फ़ज़ाइल हज़म करना मुश्किल है। ओए होए होए होए, हाय हाय हाय, इसलिए कहा वह यासिमुका मिनन नास, तुझे लोगों के शर से बचाऊंगा। अरे भाई मैं तो 2 टके का बंदा हूँ, मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं। जो रसूलों का सैयद है, कोहे तूर पर जलवा दिखाने वाला, आदम को बशरियत का लिबास पहनाने वाला, अल्लाह का महबूब, मेराज के पर्दे में जलवा करने वाला, अर्श को नालैन से जीनत देने वाला, और कोहे फारान पर
पर जिसका नूर मुतजल्ली हुआ, हसनैन का नाना, बतूल का बाबा, अली का सैयद और सरदार, इतनी फजीलतों वाला, इतने फजाइल वाला रसूल जब अली के फजाइल पढ़ता है, अल्लाह को कहना पड़ता है मोहम्मद अली बताना तेरा काम है, इन मुनकरों को बंद करना मेरा काम है। ओए होए होए, और है भाई जान, तेरा काम है अली बताना, तू अली बता और इन लोगों के शर से मैं महफूज रखूंगा। वाह वाह वाह, मौला आपको सलामत रखें जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। चलिए बस भाई साहब आगे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना और मौजू भी मुकम्मल करना है। गौर है सब की भाइयों, तबीयत थक तो नहीं गई? अब ज़रा तवज्जो मेरे भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला अली की विलायत जो है, बस 2 जुमले पढ़ने हैं मैंने और समझाने। मौला की विलायत नमाज में आ सकती है या नहीं मैं नहीं बताता, आप पे छोड़ा भाई, मैं क्यों फतवा दूं, मैं कोई फतवा देने वाला थोड़ा हूँ। फतवा तो वो दे जो अली को जानता हो। हाय हाय, ओ भाई मैं नहीं कहता अली वाजिब है, अली मुस्तहब है, अकीदा भाई अपना है, अच्छा लगे तो ले लें, ना लगे मेरी तरफ पलटा दें। मेरा अकीदा नहीं है कि अली नमाज में वाजिब है, हाँ मेरा अकीदा नहीं। पता है क्यों? मौला फरमाते हैं वाजिब मुस्तहबात सुन्नतें ये शरीयत की शिक्कें हैं, ये शरई मसाइल बयान कर रहा हूँ। वाजिब मुस्तहबात सुन्नतें, बड़ी गौर से सुनिएगा, जुमला सोने के पानी से तहरीर करने वाला है। मौला फरमाते हैं वाजिबात मुस्तहबात सुन्नतें ये तब वजूद में आती हैं जब पहले शरीयत बने। गौर है जी, यानी वाजिबात शरीयत में, मुस्तहबात शरीयत में, सुन्नतें शरीयत में, और शरीयत किस में है? तवज्जो आपकी चाहता हूँ, आओ मैं शरीयत समझाऊँ। अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी, शराब हराम, सहाबा ने शराब छोड़ दी, यानी पहले शरीयत आई, शरीयत ने एक अमर जारी किया, अमल छोड़ दिया। शरीयत ने कहा कुरान के ज़रिए से अकीमत सलात, सहाबा ने नमाज पढ़ी, आतो ज़कात, सहाबा ने ज़कात दी। आओ अब ज़रा कानों के नहीं, ज़मीर के कानों के पर्दे खोल के सुनना, अली शरीयत से नहीं है। अली किसे कहते हैं? पहले रकू में जाके अंगूठी खैरात की, फिर कुरान की आयत उतरी। नहीं जुमला जाया हो गया, फिर से सुनिए, सहाबी उसे कहते हैं जो इंतजार में बैठे कि कब कुरान उतरे और मैं अमल करूं, और जब सहाबी इंतजार में बैठता है कुरान तो उतरा ताकि मैं अमल करूं, कुरान की आवाज आती है इंतजार कर, क्योंकि मैं भी इंतजार में हूं कब अली अदाएं दिखाए और मैं उतरूं। अल्लाह अकबर। गौर है भाई जान, अली नमाज में वाजिब नहीं, अली नमाज की जिंदगी है, अली नमाज की रूह है, अली नमाजी नहीं है, अली सलात है। अना सलातुल मोमिनीन, अना सयामुल मोमिनीन, अना हिज्जुल मोमिनीन, अना हय्यल सलात, अना हय्यल फलाह, अना हय्यल खैरुल अमल, अना कद कामत सलात। अरे मौलवी तू कहाँ से अली को निकालेगा? ये अल्लाह से पूछ, जिस काबे की तरफ नमाज होती है उस काबे में भी अल्लाह ने अली को भेज दिया। जिस कुरान को पढ़ने के बाद तू आलिम बनता है, कुरान की हर आयत में उसने अली को छुपा दिया। अरे जिस नमाज को पढ़ता है वो नमाज की हकीकत अली, अजान की हकीकत अली, कद कामत सलात की हकीकत अली। हज आवारा गर्दी है अगर अली ना हो, सलात वर्जिश है अगर अली ना हो, रोजा भूख हड़ताल है अगर अली ना हो, रिसालत मुंह पे मारी जाएगी अगर अली ना हो, नबूवत खत्म हो जाएगी अगर अली ना हो। अल्लाह महबूब को मेराज पे बुलाता है, मुलाकात हो नहीं सकती अगर अली ना आए। अगर बिस्तर पे अली ना देते मोहम्मद की बका नहीं रह सकती। अली ना आए आदम नहीं बचता, अली ना आए नूह नहीं बचता, अली ना आए यूसुफ को हुस्न नहीं मिलता,
علی نہ آئے عیسیٰ کو روح نہیں ملتی، علی نہ آئے محمد کا دین مکمل نہیں، علی نہ آئے حسنین جنت کے وارث نہیں، علی نہ آئے بطول عصمت کبریٰ نہیں، علی نہ آئے سید الساجدین کی کون سی عبادت، علی نہ آئے باقر کا کون سا علم، میں کیا کیا گنواؤں۔ جس مہدی کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ایک ہی اعلان کرے گا، اور کہاں ہو میری دادی کو بھونکنے والوں، آؤ سامنے میں بتاتا ہوں علی ویسے ہی ضروری ہے جیسے توحید ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہے بھائی، اور بھائی جان علی کے لیے جھگڑے نہ کیا کر، علی واجب ہے، علی سنت ہے، نہ کر میرے بھائی، علی واجبات سے اوپر ہے۔ میں بتاؤں جب شریعت نہیں تھی علی تھا، جب قرآن نہیں تھا علی تھا، دین نہیں تھا علی تھا، آسمان و زمین نہیں تھے علی تھا، میں ان کی کیا بات کروں، آدم نہیں تھا علی تھا، ہائے ہائے سمجھدار بندے ہو یار، جبریل نہیں تھا علی تھا، یہ تھا میں ہی تو ساری بات ہے۔ چلے تھا سے بات یاد آئی، ایک تھا اور نہ سنا دوں، پھر میرے جانے کے بعد بھی آپ یاد کریں گے کوئی تھا، غور ہے، ایک تھا اور سن لیجئے۔ رسول نے میدان غدیر میں ایک اعلان کیا، بازو پکڑا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ہاتھ جڑے ہیں، علماء کلام سے جا کے پوچھو یہ کنتوں کا مطلب کیا ہے۔ پہلے اس کی روایتی ترجمہ سن لیجئے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جبکہ اس جملے میں ایک ماضی کا صیغہ ہے، کنتو تھا۔ کنتو کا کیا مطلب ہے جی؟ پریشان نہیں ہونا، بس چھوڑنے لگا ایک بات سمجھانا۔ کنتو کا کیا مطلب ہے ارمان بھائی؟ تھا۔ اللہ نے جب اپنا وعدہ کیا، اعلان کیا، کنتو کنزن مخفیان، میں پوشیدہ خزانہ تھا، اس میں بھی تھا آیا نا، کنتو تھا۔ جب حضور نے فرمایا کنتو نبیم و آدم البین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا۔ اللہ نے کہا تو بتایا تھا، حضور نے کنتو کہا تو کہا تھا۔ جب باری علی کی آئی تو ترجمے میں ڈال دیا جس جس کا میں مولا ہوں تو اس میں ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، کنتو تھا، کنتو من جو یا جس، من جو، کنتو تھا، مولا۔ اب میں سمجھدار بندوں کا امتحان لے رہا ہوں، من جو، کنتو تھا، مولا، فہذا پھر یہ علی مولا ہے۔ ترجمہ سناؤ، جو کونتیت میں مولا تھا، فہذا علی مولا، وہ کونتوں کا مولا یہی علی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ وہی علی ہے، حضور یہی سمجھا رہے تھے۔ ارے اندھی دنیا والوں سنو، یہ علی عام علی نہیں، یہ نبا ہے۔ اگر میں نبی ہوں، یہ نبا ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ آج میں بتاؤں، علاقے نواب صاحب کے غیور قوم کے سامنے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، حضور پر نبوت ختم کیوں ہوئی؟ غور ہے، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور پر بھائی جان نبوت ختم کیوں ہوئی؟ میں بتاؤں، نبوت حضور پر ختم اس لیے ہوئی کیونکہ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ ایک نہیں، جتنی تفسیریں تو چاہے گا تیرے سامنے رکھوں گا۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، خبر ہے علی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک خبر دے رہے تھے۔ میرا رسول خبر دینے نہیں، خبر دکھانے آیا تھا۔ اوئے ہوئے، حضور نے غدیر میں خبر دی نہیں ہے، خبر کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، خبر کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا من کنت مولا
دیا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ آخری جملہ چھوڑنے لگا ہو، یہ دھمکی اللہ رسول کو نہیں دے رہا تھا کہ یہ تو نے نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، سر اٹھانا۔ دھمکی رسول کو نہیں تھی، دھمکی امت محمد کو تھی۔ نماز پڑھتے ہو اچھی بات ہے، روزہ رکھتے ہو اچھی بات ہے، حج کرتے ہو اچھی بات ہے، زکات دیتے ہو اچھی بات ہے، لیکن سنو، اگر علی ولی اللہ نہ پڑھا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر نماز دین کا حصہ ہے تو دین تو تب مکمل ہوا جب علی دین میں آیا۔ اللہ اکبر یا علی، اللہ اکبر، بہت پڑھ لیا میں نے۔ بھائی علی کی ولایت کے معاملے میں ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ کوئی علامہ ہے علامہ رہے، ذاکر ہے ذاکر رہے، ہمارے لیے ولایت علی شہ رگ حیات ہے۔ ولایت علی اور عزاداری حسین ہاتھ سے گئی، سب کچھ چلا گیا۔ رات کے آدھے پہر میں ماں بہنوں کو لے کے آئے ہو، عباس نے بازو کیوں کٹوائے؟ بڑے سمجھدار بندے بیٹھے سفید داڑھیوں والے، ماں کی گود سے لے کر مصائب سنتے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مصائب پڑھوں ایک جملہ سن لیں، ان کو مجبور اور بے بس سمجھ کے نہ رویا کرو، کوئی تلوار اور زہر ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مشیت ہی ان کی کہ لباس بشریت میں ڈھل کے ہماری تربیت کریں۔ جانتے ہیں عباس کو پاس بلایا، سفارش کی نا 4 سال کی معصومہ نے، میں نے کبھی اللہ کے ان حرموں کا نام نہیں لیا، میں بدتمیز نہیں ہوں، تمیز جانتا ہوں، جن کے نام اللہ نہ لے میں کیوں لوں۔ 4 سال کی شہزادی نے سفارش کی، بابا میرے چچا کو اجازت دیں، فرات سے پانی لے آئے۔ جو پانی گدلا پانی گھوڑے کتے پی رہے تھے، یہ ہستیاں اس پانی کی پیاسی نہیں تھی، صرف امت کے ظرف کو دکھانا تھا کہ اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ تک کا پانی تو ہمیں دے نہیں سکے، اور کیا دینا تھا۔ عزادارو، ظلم کی انتہا ہے۔ قصور کیا تھا حسین کا؟ علی کا بیٹا ہے۔ حسن کا قصور کیا تھا؟ علی کا بیٹا ہے۔ سیدہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، قصور کیا تھا؟ علی کی زوجہ ہے۔ رسول کو زہر ملی، قصور کیا تھا؟ علی منوایا ہے۔ بس 2 جملے پڑھنے ہیں، 18 جیٹھ ہے، 10 محرم ہے۔ عباس کو بلایا، ہائے ہائے، پیشانی چومی، بوسہ دیا۔ عباس تجھے پتہ ہے نا تو ثانی حیدر ہے، تجھے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں علی کو رخصت کر رہا ہوں۔ میں نے پورا مضمون نہیں پڑھنا، بس 2 جملے۔ عباس قریب آئے، پیشانی کو بوسہ دیا، ایک مشک اٹھائی، مولا کے کندھے میں ڈال دی، علم لیا عباس کے ہاتھ میں۔ اب میری جانب دیکھیے گا، تبرکات دیے جا رہے ہیں اور عباس یوں دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا عباس کیا دیکھتا ہے؟ مولا مشک دی ہے، علم دیا ہے، تلوار نہیں دینی۔ جو سمجھدار بیٹھے ہو، مولا تلوار نہیں دینی۔ اب ادھر دیکھنا، حسین نے کہا عباس تلوار اس لیے نہیں دینی کہ تیرے قتل سے اللہ کی توحید زندہ ہوگی۔ بس خیمے میں جا، ایک نیزہ اٹھا اور پانی بھرنے کے لیے چلا جا۔ عباس گئے، نیزہ اٹھایا، بس چھوڑنے لگا ہوں۔ دریائے فرات پر آئے، میرے مالک نے پانی پر کھڑی ہوئی فوج اشقیاء پر یوں حملہ کیا جیسے عقاب پرندوں پر جھپٹتا ہے۔ لعین کی فوج کو بھگایا میرے مولا عباس نے، مشت میں پانی اٹھا کے فرمایا اشمر ملاؤں، اسی پر حکومت کرتا ہے۔ آؤ دیکھو یہ عباس کے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو پی سکتا ہوں، نہیں پیوں گا کیونکہ حسین پیاسا ہے۔ یوں پانی کو دریا میں واپس پھینک کے کہا بس عباس چل، اب پانی مشک میں بھر اور چلیں۔ ادھر چلنے کا ارادہ کیا، اشہل بادشاہ نے
अपने अगले सुम्मों को उठाया, दरिया में यूं मारा, उछला पानी अब्बास के चोले पे लगा। कहा अशर ये तूने क्या किया? अब जरा जुमला सुनना। कहा आका मुझे पता है आप खैमों में बज़ाहिर जिंदा नहीं जाएंगे, मैंने ये इसलिए किया कि आपका लिबास पानी से भीग गया है, जब खैमों में आपका बदन अतहर जाएगा ना, हुसैन आपके लिबास को निचोड़ के बच्चों को पानी पिला देगा। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। रोते भी आना और ये दुआ भी करना है इनका इंतकाम लेने वाला जल्दी आए। बस दो जुमले और पढ़ने हैं मैंने। गाजी शहनशाह ने सफ़र शुरू किया, मशक भी हाथ में है, अलम भी हाथ में है, अशहर पर बैठे हैं, खैमों की जानब दौड़ रहे हैं। शिमर इब्न ज़ुलजोशन ने दूर से देखा, हुरमल से कहता है तीर चला, क्योंकि अगर अली का बेटा पानी लेके खैमों में चला गया जंग की तरतीब बदल जाएगी। अब अज़ादारों माफ करना, इन्होंने तीर नहीं चलाए क्योंकि अब्बास की बहादुरी से खाइफ थे। बिहारुल अनवार के मुसन्नफ मुल्ला बकर मजलिसी ने तहरीर किया, इन्होंने गुर्ज उठाया। गुर्ज उस असले को कहते हैं जिसे तब इस्तेमाल किया जाता था जब हाथियों की जंग होती थी, हाथी को गिराने के लिए गुर्ज मारा जाता था। इस लईन ने एक गुर्ज फेंका, मेरे मौला के सर पे लगा। अब्बास का सफर रुका नहीं, बस जल्दी से पहले छोड़ दूंगा। अब्बास ने अपना सफर जारी रखा, सामने से एक तीर आया, मेरे मौला की आंख में लगा। एक जालिम भाई जानब छुप के बैठा था, उसने वार किया, अली के बेटे अब्बास का बाजू कलम हो गया। खुदा की कसम मशकीज़े को दांतों में लिया, थोड़ा सा आगे गए, 90 कदम पर एक हरामजादा छुप के बैठा था, फिर से वार किया। अब्बास का दूसरा बाजू भी कट के जमीन पे गिर गया, लेकिन अब्बास का हाथ नहीं खुला, अलम लहराता रहा। मुझे नहीं पता किस सोच में बैठा है, बस मैं छोड़ने लगा हूँ। बाजू कट गए, सर पे गुर्ज, एक आंख में तीर था। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब कोई घोड़सवार जमीन पे गिरता है, बाजुओं से संभल जाता है, सलाम हो मेरे चचा अब्बास पर, बाजू साथ थे नहीं। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, अब्बास के रुखसार करबला के नुकीले पत्थरों पर लगे, रुखसार फट गए। कहा मेरा मौला हुसैन। अब्बास बुलाता है, अब इधर देखना। हुसैन ने दूर से भाई को देखा, कमर पे हाथ रखा, कहा ओ फौजे यजीद तुझ पर लानत हो, मेरी कमर तोड़ दी, मेरे पापा की शबी को कत्ल किया। हुसैन जल्दी से अब्बास के पास है, अब्बास का सर पकड़ के अपनी झोली में रखा, खून साफ किया, आंख से तीर निकालना था, यहीं पे मेरी नमाज हो जाएगी। हुसैन ने एक हाथ अब्बास की छाती पे रखा, दूसरा हाथ तीर में पकड़ा, तीर को खींचना था, तीर अकेला नहीं आया, अब्बास की आंख तीर के साथ बुलंद हो गई। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। बाजार के हर मोड़ पे बीबी ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। एक तो ऐलानात समात फरमा लें। 9 जून बरोज़ इतवार मौज़े वतना में सुबह से शाम तक मजलिस अज़ा से मुल्क के नाम पर ज़ाकरी